هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. الله الرحمن الرحيم. وإذا توسطت هذه الأفعال بين مفعوليها أو تأخرت عنهما، اور جب یہ افعال یعنی افعال قلوب، اور جب یہ افعال اپنے دونوں مفعولوں کے درمیان آ جائے، او تأخرت عنہما، یا اپنے دونوں مفعولوں سے مؤخر ہو جائیں، جاز ابطال عملها، تو ان افعال کے عمل کو باطل کرنا جائز ہوتا ہے۔ مثل زید ظننت قائم، جیسے کہ زید ظننت قائم، وزیدا ظننت قائما، اور زیدا ظننت قائما، وزید قائم ظننت، وزیدا قائما ظننت، یہ ساری مثالیں ہیں۔ فَإِعْمَالُهَا وَإِبْطَالُهَا حِينَئِذٍ مُتَسَاوِيَانِ، تو اس صورت کے اندر، یعنی دونوں صورت کے اندر، یا تو بیچ میں آ جائے یا مؤخر ہو جائے، ان کو عمل دینا اور ان کے عمل کو باطل کرنا، یہ دونوں کے دونوں برابر ہیں۔ وقال بعضهم، اور بعض نبیوں نے کہا کہ ان اعمالها اولا علی تقدیر التوسط، کہ اس کو عمل دینا یہ زیادہ بہتر ہے علی تقدیر التوسط، اس صورت میں جب کہ یہ افعال قلوب درمیان میں آ جائے۔ وَإِبْطَالَهَا أَوْلَى عَلَى تَقْدِيرِ تَأَخُّرِ، اور ان کے عمل کو باطل کرنا زیادہ بہتر ہے اگر یہ افعال مؤخر ہو جائے اپنے مفعول سے۔ بات یہاں پوری ہو گئی۔ تو افعال قلوب کا بیان چل رہا تھا، اور افعال قلوب کے بارے میں صاحب کتاب نے ان کا جو موٹا سا عمل ہے، موٹا عمل وہ یہ ہے کہ یہ متعدی میں دو مفعول ہوتے ہیں، اور اپنے دونوں مفعولوں کو یہ منصوب بنا کر عمل لیتے ہیں۔ یہ اس شکل کے اندر ہے جب کہ پہلے یہ افعال قلوب آئے، اس کے بعد ان کا پہلا مفعول آئے، اس کے بعد دوسرا مفعول آئے۔ اب دو شکلیں اور نکلتی ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ پہلے افعال قلوب کا مفعول اول آیا، پھر فعل قلوب آیا، اور پھر اس کا مفعول ثانی آیا۔ پہلی شکل یہ ہو گئی۔ یا دوسری شکل یہ ہے کہ پہلے فعل قلوب کے دو مفعول آئے، اس لیے کہ متعدی میں دو مفعول ہوتے ہیں، تو دونوں مفعول پہلے اس کے آ گئے، اس کے بعد یہ فعل قلوب آیا۔ تو کیا ان دونوں شکلوں کے اندر یہ فعل قلوب اپنے دونوں مفعولوں کو عمل دے گا یا نہیں دے گا؟ اس کو صاحب کتاب نے اس پوری عبارت کے اندر بیان کیا، اور جو بیان کیا اس کا حاصل یہ ہے کہ اس شکل کے اندر عمل دینا اور عمل کو باطل کرنا یہ دونوں جائز ہے۔ جائز کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو ان مفعولوں کو، ان دونوں اسموں کو فعل قلوب کا مفعول بنا کر منصوب نصب دے دیجیے، یا ان کو مبتدا خبر مان کر جو ہے مرفوع پڑھ لیجیے۔ پہلے سے مبتدا خبر تھے وہ، فعل قلوب نے ان کو داخل ہوا تو ان کو اپنا مفعول بنایا، تو چاہے تو آپ ان دونوں کو اس کا مفعول بنا کر نصب دے دیجیے، یا ان کو اپنی حال پر جو ہے باقی رکھیے، مبتدا خبر بن جائے گی وہ۔ بعض نحویوں نے اس کے اندر تفصیل بیان کیا ہے، یعنی بعض لوگوں نے علی اطلاق کہہ دیا کہ دونوں جائز ہے، بعض لوگ کہیں گے نہیں ہم تفصیل کریں گے اس کے اندر۔ تفصیل کیا ہے کہ دیکھیے ہم دیکھیں گے، اگر درمیان میں ہے تو درمیان میں اگر فعل قلوب آیا ہے تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ
اس فعل قلوب کو عامل بنایا جائے اور ان دونوں مفعولوں کو نصب دیا جائے. اور اگر مؤخر ہے یعنی پہلے دو مفعول آ رہے ہیں پھر جو ہے بعد میں فعل آ رہا ہے تو اس صورت کے اندر ابطال عمل زیادہ بہتر ہے، یعنی ان کو علی حال باقی رکھا جائے. یہ تو بات ہو گئی. اب اس کی وجہ صاحب کتاب نے بیان نہیں کیا ہے کہ کیوں ہم جو ہے عمل دیں گے کیوں نہیں دیں گے، اور بڑی کتابوں کے اندر تفصیلات لکھی ہوئی ہے. اور اس کا حاصل یہ ہے کہ دیکھیے فعل جب پہلے ہوتا ہے اور مفعول بعد میں آتے ہیں تو فعل جو ہے عامل قوی بن جاتا ہے، اور اگر فعل درمیان میں آ جائے یا فعل جو ہے اپنے معمول سے مؤخر ہو جائے تو اس کا عمل جو ہے وہ عامل ضعیف بن جاتا ہے، اس کا عمل کمزور ہو جاتا ہے. اسی لیے جو ہے دونوں جائز ہے. اور جن لوگوں نے تفصیل کی ہے ان کی تفصیل کی وجہ یہ ہے کہ جب فعل درمیان میں رہتا ہے تو اگرچہ ضعیف ہو جاتا ہے مگر ضعف کم ہوتا ہے، اس لیے عمل دینا زیادہ بہتر ہے. اور جب مؤخر ہو جاتا ہے تو اس کا ضعف زیادہ ہو جاتا ہے. یہ پوری بات کا حاصل ہوا. اب ساری کتاب نے اس کو مثال لیا ہے، ایک ایک مثال لے لیتے ہیں. دیکھیے زید ظننت قائما، اس مثال کے اندر دیکھیے ظننت جو ہے یہ فعل قلوب ہے اور زید اس کا مفعول اول ہونا چاہیے اور قائما مفعول ثانی ہونا چاہیے. اب جو ہے اصل تو جملہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ظننت زیدا قائما، جملہ یہ ہونا چاہیے تھا، مگر یہاں فعل قلوب بیچ میں آ گیا، مفعول اس کا پہلے ایک آ گیا ایک بعد میں آ گیا. تو اس کو چاہے تو ظننت کا معمول بنا کر زیدن ظننت قائما بھی پڑھ سکتے ہیں، اور چاہے تو اس کو جو ہے اس کے عمل کو باطل کر کے زید ظننت قائما بھی پڑھ سکتے ہیں. اور جس میں جو ہے فعل مؤخر ہو اس کے معمول مقدم ہو، اس کی مثال جو ہے کیا ہے زیدن قائما ظننت، ظننت فعل قلوب ہے، زیدن قائما اس کے دونوں مفعول ہیں، اور یہاں جو ہے مفعول دونوں پہلے آ گئے ہیں، ظننت یہ ان سے مؤخر ہو گیا. تو اس کو بھی جو ہے ہم چاہے تو زید قائم ظننت بھی پڑھ سکتے ہیں اور زید قائم ظننت بھی پڑھ سکتے ہیں. اب ہم ترکیب کر لیتے ہیں. واو مستانفہ اذا ظرفیہ برائے شرط توسطت فعل حاضی الافعال مرکب توصیفی ہو کر فاعل، اور بین مضاف مفعولی مضاف الیہ مضاف ہاں مضاف الیہ مفعولی اپنے مضاف الیہ سے مل کے مضاف الیہ ہوا، بین کا بین مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر معطوف علیہ. اس کے بعد پھر او حرفیات تأخرت فعل، اس کے اندر حذف پوشیدہ فاعل، اور عنہما یہ تأخرت سے متعلق فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ بن جائے گا شرط. جازا فعل ابطال مضاف عملیہ مرکب اضافی اور مضاف علیہ مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جزا، شرط اپنے جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا. اس کے بعد مثال ہے مثال متنبع محذوف مثل مضاف اور زید ظننت قائم، زید مبتدا اور ظننت یہ فی ظنی کے معنی میں ہوگا، تو فی ظنی کے معنی میں ہو کر یہ قائم سے متعلق ہو جائے گا، اور قائم اس میں فاعل اپنے فاعل ہوا اور متعلق مقدم سے مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہو کر معطوف علیہ ہو جائے گا. اس کے بعد زیدن ظننت قائما، یہ زیدن کو جو ہے مفعول اول مانیں گے مقدم، اور ظننت فعل و فاعل، اور قائما جو ہے مفعول دوم، فعل قلوب اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر معطوف اول. اور اس کے بعد زید قائم ظننت یہ ہو جائے گا معطوف دوم، اور زیدن قائما ظننت ہو جائے گا معطوف صوم. معطوف علیہ اپنے تینوں معطوف سے مل کر مضاف الیہ مثل مضاف کا مثل مضاف نے مضاف علیہ سے مل کر مثال متنبع محذوف کی خبر. اس کے بعد ہے فاعمالها وابطالها حينئذ متساویان، فصحیح اعمالها مرکب اضافی معطوف علیہ اور وابطالها یہ مرکب اضافی کر معطوف، معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر مبتدا، حينئذ مضاف علیہ سے مل کر مفعول فی مقدم ہوا. متساویان یہ ہے اس میں فاعل، اس کے اندر پوشیدہ ضمیر ہما متساویان اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا. وقال بعضهم واو مستانفہ قال فعل بعضهم مرکب اضافی کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر قول، اور ان حرف مشبہ بالفعل اعمالها مرکب اضافی ہو کر اس کا اسم بن جائے گا. اور اولا جو ہے یہ اس میں تفضیل، اس کے اندر وضع پوشیدہ فاعل اعلیٰ حرف جر، تقدیر التوسطی یہ ہو جائے گا مرکب اضافی ہو کر مجرور، جارت مجرور سے مل کر اولا اس میں تفضیل سے متعلق.
اولا اس میں تفصیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر ان حرف مشبہ بالفعل کی خبر، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم خبر سے مل کے معطوف علیہ. پھر واو حرف عطف اور افتعال مرکب اضافی ہو کر ان کا ان حرف مشبہ بالفعل جو محذوف ہے اس کا اسم، اور اولا اعلیٰ تقدیر تأخر حسب سابق ایمیل ملا کر خبر، ان حرف مشبہ بالفعل جو محذوف ہے اپنے اسم خبر سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر بن جائے گا مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اس کے بعد ہے وَإِذَا زِيدَتِ الْحَمْزَةُ فِي عَلِمْتُ وَرَأَيْتُ، کہہ رہے کہ جب اضافہ کر دیا جائے، زیادہ کر دیا جائے حمزہ کو فی اول علمت و رأیت، علمت اور رأیت کے شروع میں سارا متعدیین الی ثلاثۃ مفاعل، تو وہ دونوں 3 مفعولوں کی طرف متعدی ہو جاتے ہیں. نحو علمت زیدا عمرا فاضلا، جیسے علمت زیدا عمرا فاضلا، میں نے زید کو خبر دی کہ عمر فاضل ہے. اس کے بعد ہے وہ ارأیت عمرا خالدا عالما، میں نے عمر کو بتلایا کہ خالد عالم ہے. فزید فیہما بسبب الحمزۃ مفعول آخر، تو اس مثال کے اندر یہ فزید فزید ہے، فزید فیہما تو ان دونوں فعلوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے بسبب الحمزۃ، حمزہ کی وجہ سے مفعول آخر ایک دوسرا مفعول، لأن الحمزۃ للتصعیر، اس لیے کہ حمزہ یہ تصعیر کے لیے ہے. فمعنى المثال الاول، چنانچہ پہلی مثال کے معنی کیا ہے؟ حملت زیدا علی ان یعلم عمرا فاضلا، میں نے زید کو اس بات پر ابھارا کہ وہ عمر کے فاضل ہونے کو جان لے. ومعنى المثال الثانی، اور دوسرے مثال کا مطلب حملت عمرا علی ان یعلم خالدا عالما، میں نے عمر کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ خالد کے عالم ہونے کو، عالم دین ہونے کو جان لے. وذلك مخصوص بهذين الفعلين دون اخواتهما، اور یہ حمزہ کی زیادتی ان دونوں فعلوں کے ساتھ مخصوص ہے، ان دونوں کے نظائر کے ساتھ نہیں. یعنی صرف جو ہے یہ علمت اور رأیت کے ساتھ مخصوص ہے، اور دیگر جو 5 افعال قلوب ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. وهذا مسموع من العرب، اور یہ اہل عرب سے اسی طرح سنا گیا ہے، یعنی یہ سماعی ہے، قیاسی نہیں. خلافا للاخفش، اس میں اخفش کا خلاف ہے. فإنه اجاز زیادۃ الحمزۃ فی جمیع هذه الافعال، اس لیے کہ اخفش نے تمام افعال قلوب میں حمزہ کے اضافے کو جائز قرار دیا ہے، قیاسا علی علمت و رأیت، علمت اور رأیت پر قیاس کرتے ہوئے. نحو اذننت و احسبت، جیسے کہ اذننت اور احسبت. اس کے بعد ہے وہ اخلت، اس کے بعد ہے وہ اوجدت، اس کے بعد وہ ازعمت زیدا عمرا فاضلا. بات یہاں پوری ہو گئی. اس پوری عبارت کے اندر صاحب کتاب نے افعال قلوب میں سے 2 فعل علمت اور رأیتوں کے متعلق ایک قاعدہ بیان کیا ہے، اور اس قاعدہ کا حاصل یہ ہے کہ آپ تو جان چکے ہوں گے کہ یہ سب جو ہے افعال قلوب متعدی ب2 مفعول ہوتے ہیں، مگر افعال قلوب میں سے 2 فعل یعنی علمت اور رأیت، اور اخفش کے نزدیک تمام کے تمام افعال یہ متعدی بسے مفعول ہو سکتے ہیں ایک شکل کے اندر. اور وہ شکل یہ ہے کہ جمہور کے نزدیک اگر علمت یا رأیت کے شروع میں حمزہ بڑھا دیا جائے، اور اخفش کے نزدیک تمام افعال قلوب کے شروع میں اگر حمزہ بڑھا دیا جائے تو یہ متعدی بسے مفعول ہو جاتے ہیں. یعنی اب ان کو 3 مفعول کی ضرورت پڑے گی، 2 سے بات پوری رہے گی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو متعدی ب2 مفعول پہلے ہی سے تھے، جب ان پر حمزہ کو اضافہ کیا گیا تو یہ باب افعال میں چلے گئے. اب ان کو ایک اور مفعول کی ضرورت پڑے گی. کیوں؟ اس لیے کہ باب افعال کا خاصہ پڑھیں گے فنجگنج کے اندر کہ باب افعال کا جو خاصہ ہے، ایک خاصہ ہے تعدیہ یعنی متعدی بنانا، اور ایک خاصہ ہے تسعیر یعنی صاحب ماخذ بنانا. تو یہ جو ہے باب افعال لازم کو متعدی بنا جاتا ہے، اور وہ پہلے سے متعدی ہے
تو اس میں ایک اور مفعول کا اضافہ کر دیتا ہے. متعدی و ایک مفعول کو متعدی و دو مفعول بنا دے گا, متعدی و دو مفعول کو متعدی و سے مفعول بنا دیتا ہے. اسی لیے اب ان کو تین مفعول کی ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے, تو جمہور کے نزدیک صرف علمت اور رأیت کے شروع میں حمزہ کا اضافہ کرنے سے وہ متعدی و سے مفعول بنتے ہیں. باقی اور افعال قلوب کے شروع میں حمزہ کا اضافہ ہم نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ قاعدہ جو ہے قیاسی نہیں ہے بلکہ سماعی ہے. اہل عرب سب نے ایسا ہی سنا ہے کہ صرف علمت اور رأیت کے شروع میں حمزہ کا اضافہ کرتے ہیں, اسی لیے اسی پر اکتفا کیا جائے گا. لیکن اخفش کہتے ہیں کہ نہیں, یہ جو قاعدہ اہل عرب جو ہے چونکہ اس کے شروع میں حمزہ بڑھاتے ہیں دو فعل کے شروع میں اور یہ افعال قلوب میں سے ہے, تو باقی افعال کے شروع میں بھی ہم جو ہے اسی پر قیاس کرتے ہوئے حمزہ کا اضافہ کریں گے. اب ہم ایک مثال کو لیتے ہیں, سمجھتے ہیں اس کو. دیکھیے یہ مثال لے لیتے ہیں, علمت زیدن امرا فاضلا. یہ دیکھیے اصل میں کیا تھا, علمت زیدن, اصل میں کیا تھا, علمت زیدن فاضلا, متعدی و دو مفعول تھا. جب ہم نے اس کے شروع میں علمت کا اضافہ کر دیا تو ایک اور مفعول یعنی امرا کا اضافہ کرنا پڑا. اسی کو کہتے ہیں متعدی و سے مفعول. اور اخفش جو ہے نیچے مثال لیا ہے کہ اخفش جو ہے تمام کے شروع میں حمزہ کا اضافہ کر دیتے ہیں, جیسے ظننتو کو ازننتو اور حسبتی کو حسبتو, خلتو کو اخلتو, وجدتو کو اوجدتو. تو ان کے نزدیک جائز ہے. یہ پوری بات کا خلاصہ بس یہی قاعدہ ہے. اب ترکیب کر لیتے ہیں. اذا ظرفیہ زیدت فعل مجہول الحمزۃ نائب فاعل فی حرف جر اول مضاف اور علمت و رأیت یہ معطوف علیہ ہو کر اول کا مضاف علیہ. مضاف نے مضاف علیہ سے مل کر بن جائے گا مجرور, جار اپنے مجرور سے مل کر یہ زیدت کے متعلق ہو جائے گا. زیدت فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو جائے گا شرط. اس کے بعد سارا ہے, تثنیہ, سارا فعل ناقص اور الف ضمیر اس کا اسم, متعدیین اسم فاعل, تثنیہ اس کے اندر وضع میں پوشیدہ فاعل, الی حرف جر اور ثلاثت مفاعل مرکب اضافی کا مجرور. جارات مجرور سے مل کر متعدیین شبہ فعل سے متعلق, متعدین شبہ فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر سارا کی خبر, سارا فعل ناقص اپنے سے مل کر جزا, شرط میں جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا. اس کے بعد مثال ہے, مثال مبتدا محذوف نوع مضاف اور علمت زیدن امرا فاضلا, یہ فعل فاعل اور تین مفعول ہو جائیں گے. فعل فاعل اور تین مفعول سے مل کر بن جائے گا معطوف علیہ. اور آگے جو مثال ہے ورأیت امرا خالدا عالما, یہ مرکب یہ جو ہے فعل فاعل اور سے مل کر جو ہے پورا جملہ ہو کر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر نوع مضاف علیہ, نوع مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر مثال مبتدا محذوف کی خبر. فزید فا یہ تفصیلیہ, زید فعل ماضی مجہول, فیہما جو ہے جار مجرور کے متعلق اول, اس کے بعد با حرف جر سبب الحمزۃ مرکب اضافی کے مجرور, جار مجرور سے مل کر متعلق دو, اس کے بعد مفعول آ کر مرکب توصیفی ہو کر نائب فاعل, لام حرف جر ان حرف مشبہ بالفعل اور الحمزۃ اس کا اسم اور لتسعیری ظرف مستقر ہو کر خبر, ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم خبر سے مل کر مجرور, جارت مجرور سے مل کر متعلق سوم ہوا زیدہ کے, زیدہ فعل اپنے نائب فاعل اور تینوں متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اس کے بعد فمعنی المثال الاول, فا نتیجیہ مادہ مضاف, المثال الاول مرکب توصیفی ہو کر مضاف الیہ, مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا, اس کے بعد حملت فعل و فاعل, زیدن مفعول به, اعلی حرف جر اور ان ناصبہ, یعلم فعل اس کے اندر وزن میں پوشیدہ فاعل اور امرا یہ مفعول اول, فاضل مفعول دوم, فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر بتاویل مصدر ہو کر اعلی کا مجرور, جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بنے گا متعلق حملت کے. حملت فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر مبتدا کی خبر, مبتدا اپنے خبر سے مل کر معطوف علیہ. اس کے بعد معنی مثال ثانی, یہ سابقہ جملہ کی طرح مل ملا کر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا. اس کے بعد ہے وذالک مخصوص بہذین الفعلین, واو مستانفہ, ذالک مبتدا, مخصوص اس میں مفعول, اس کے اندر وزن پوشیدہ نائب فاعل, با حرف جر اور ہذین المفعولین موصوف صفت ہو کر مجرور, جارات مجرور سے مل کر مخصوص سے متعلق, دونا مضاف, اخوات مضاف الیہ مضاف اور ہما مضاف الیہ, اخوات مضاف الیہ سے مل کر دونا کا مضاف الیہ, دونا اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا مخصوص کا, مخصوص
شیوہ فعل اپنے نائب فاعل متعلق اور مفعول فی سے مل کر خبر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وہذا مسموع من العربی، واو مستانفہ، حاذا مبتدا اور مسموع اس میں مفعول، اس کے دروازے میں پوشیدہ نائب فاعل من العربی، یہ متعلق ہوا اس مفعول سے۔ مسموع اس میں مفعول اپنے نائب فاعل متعلق سے مل کر خبر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد خلافا للاخفشی، دیکھیے خلافت سے پہلے خلل فعل ہمیشہ پوشیدہ ہوتا ہے، تو خلل فعل پوشیدہ اور خلافت اس کا مفعول مطلق بنتا ہے، اور جو بعد میں لام آتا ہے جیسے یہاں للاخفش پہ جو لام آ رہا ہے وہ ثابت وغیرہ کے متعلق ہوگا، خلافت کی صفت بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تقدیری بات کیا نکلے گی؟ تقدیری بات ہم نکالیں گے خالف خلافا ثابتا للاخفش، تو خالف فعل ہو جائے گا، اس کے اندر وضع پوشیدہ فاعل، خلافا مصدر، اور مصدر ہونے کے ساتھ ساتھ موصوف بھی ہوگا، اور ثابتا اس میں فاعل، اس کے اندر وضع پوشیدہ فاعل، اور للاخفش جار مجرور ہوگا ثابتا کے متعلق، ثابتا فاعل اور متعلق سے مل کر صفت، خلافا اپنی صفت سے مل کر خالفہ کا مفعول مطلق، فعل فاعل مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو یہ خلافت کی ترکیب ہوتی۔ اس کے بعد فَإِنَّهُ اجاز، فا تفصیلیہ، ان حرف مشبہ فعل، ہا اس کا اسم، اور اجازہ یہ فعل، اس کے اندر وزن پوشیدہ فاعل، اور اس کے بعد زیادت الحمزتی، مرکب اضافیوں کا مفعول بھی، فی حرف جر، اور جمیع مضاف، حاذی الافعال مرکب توصیفیوں کا مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جات نے مجرور سے مل کر اجازہ سے متعلق، اور قیاساً جو ہے یہ مصدر اعلی حرف جر، اور عالمت و رأیت معطوف علیہ معطوف ہو کر مجرور، جات نے مجرور سے مل کر قیاساً سے متعلق، قیاساً مصدر اپنے متعلق سے مل کر مفعول لہ اجازہ کا، اجازہ فعل اپنے فاعل، مفعول بھی متعلق، اور مفعول لہ سے مل کر ان حرف مشبہ بالفعل کی خبر، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے نحو اظننت واحسبت وخلت، مثال مبتدا محذوف، نحو مضاف، اظننت معطوف علیہ، اور احسبت معطوف اول، اخلت معطوف دوم، اوجدت معطوف ثوم، اور ازعمت زیدن عمرا فاضلا، یہ فعل فاعل اور تین مفعول سے مل کر معطوف چہارم بنے گا، معطوف علیہ اپنے چاروں معطوف سے مل کر یہ نحو کا مضاف الیہ، نحو مضاف مضاف الیہ سے مل کر مثال مبتدا محذوف کی خبر ہوا۔ اب آگے ہے کہ وہ انبا و نبأ و اخبر، یہ تین فعل ہیں، انبا ینبئ انباء، باب افعال سے ہے، اور اس کے بعد نبأ ہے، یہ باب تفعیل سے ہے، اور اخبر جو ہے یہ بھی باب افعال سے ہے، اور خبر ہے باب تفعیل سے۔ چار فعل ہو گئے، انبا، نبأ، اخبر اور خبر، چار فعل ہو گئے۔ ان کے متعلق بتا رہے ہیں صاحب کتاب کہ یہ بھی متعدی بس مفعول ہو جاتے ہیں۔ کہہ رہے کہ انبا و نبأ و اخبر و خبر، انبا، نبأ، اخبر و خبر ایضا تتعدى الى ثلاثه مفاعل، یہ چاروں بھی تینوں مفعولوں کی طرف متعدی ہو جاتے ہیں، یعنی متعدی بس مفعول ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے ان کے معنی کے اندر بھی نا انبا، نبأ اور اخبر خبر، ان کے معنی کے اندر بھی وہی معنی پائے جاتے ہیں جو اعلم اور ارا کے اندر پائے جاتے ہیں، یعنی خبر دینا، بتلانا۔ تو جس طرح اعلم اور ارا یہ متعدی بس مفعول ہو جاتے ہیں جو کہ افعال قلوب میں سے ہیں، اسی طرح انبا و نبأ اور اخبر خبر کو ان کے ساتھ معنی مشابہت ہونے کی وجہ سے لائق کر کے ان کو متعدی بس مفعول بنا دیا جاتا ہے۔ یہ بھی اصل وضع کے اعتبار سے متعدی بس مفعول نہیں ہے، جیسے عالم و ارا جو ہے متعدی دو مفعول ہوتے ہیں، بعد میں جو ہے کسی وجہ سے متعدی بس مفعول ہو جاتے ہیں، اسی طرح یہ بھی اصل وضع کے اعتبار سے متعدی بس مفعول نہیں ہے، مگر ان کے ساتھ مشابہت ہونے کی وجہ سے عالم و ارا کے ساتھ متعدی بس مفعول ہو جاتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا جو ہے نوٹ کہہ سکتے ہیں، فائدہ کہہ سکتے ہیں، صاحب کتاب نے بیان کر دیا ہے طالب علموں کے لیے۔ ترکیب کر لیتے ہیں ہم۔ تو واو مستانفہ، اور انبا معطوف علیہ، اور نبأ، اخبر، خبر، یہ تینوں بن جائیں گے معطوف تینوں معطوف علیہ تینوں معطوف سے مل کر بن جائے گا مبتدا،
اور ایزن کی ترکیب الگ سے ہوتی ہے، کئی مرتبہ چکا تتعدی فعل مضارع مجهول اس کے اندر ہے ضمیر پوشیدہ فاعل اور الی یا حرف جر اور ثلاثۃ مفاعیل مرکب اضافی کا مجرور، جارت مجرور سے مل کر تتعدی سے متعلق فعل فاعل اپنے متعلق سے مل کر یہ بن جائے گا خبر، مبتدا ہونے کے بعد سے مل کر جملہ اسمیہ خبری ہو جائے گا۔ اس کے بعد آخری عبارت ہے اعلم انه لا يجوز حذف المفعول الاول من المفاعیل الثلاثۃ، کہہ رہے کہ جان لیجئے کہ جائز نہیں ہے مفعول اول کا حذف کرنا تینوں مفعولوں میں سے، لیکن یجوز حذف المفعولین الاخیرین معا، لیکن آخر والے دو مفعولوں کو ایک ساتھ حذف کرنا جائز ہوتا ہے۔ ولا يجوز حذف احدهما بدون الاخر كما مر، اور ان آخر والے دو میں سے ایک کو دوسرے کے بغیر بھی حذف کرنا جائز نہیں ہوتا، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ اس عبارت کے اندر صاحب کتاب نے بس اتنا بیان کیا کہ جب متعدی بس سے مفعول ہو جاتا ہے، افعال قلو یا جو ان کے ساتھ لاحق ہے، جب متعدی بس سے مفعول ہوں تو ان کے پہلے مفعول کو حذف کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے جمہور نحات کے نزدیک۔ اب آخر کے جو دو مفعول ہیں ان کو اگر حذف کرنا چاہیں تو حذف کر سکتے ہیں، مگر دونوں کو ایک ساتھ حذف کرنا پڑے گا۔ اگر آخر کے دو مفعولوں میں سے ایک کو اگر حذف کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ تو دو باتیں ہوئی، پہلے تو کہ مفعول اول افعال قلوب کے مفعول اول کو جو متعدی بس سے مفعول ہوتے ہیں ان کے مفعول اول کو حذف کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، اور آخر کے دو مفعول کو حذف کرنا جائز ہے مگر ایک ساتھ، اگر آخر کے دو مفعولوں میں سے ایک کو حذف کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے ہیں۔ پوری بات کا عبارت کا یہ خلاصہ ہے۔ اب ہم ترکیب کر لیتے ہیں۔ تو اعلم یہ فعل امر، اس کے اندر ضمیر پوشیدہ فاعل، اس کے بعد ان حرف مشبہ بالفعل، ہا اس کا اسم، لا یجوز فعل مضارع منفی، حذف المفعول الاول مرکب توصیفی وغیرہ مضاف الیہ، حذف کا مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا فاعل، من المفاعل، من حرف جر اور المفاعل الثلاثۃ یہ مرکب توصیفی کا مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ فعل سے متعلق ہوگا۔ لا یجوز فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بن جائے گا مستدرک منہ، لیکن کا مخفف، لیکن جو ہے یہ مخففہ من المثقلہ ہے، ٹھیک ہے، اور حرف استدراک میں سے ہے۔ یجوز فعل اور حذف المفعولین اخیرین یہ حذف مضاف اور المفعول الاخیرین مرکب توصیفی ہو کر مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر فاعل بن جائے گا، معاً مفعول فی بن جائے گا، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر بن جائے گا استدراک۔ مستدرک منہ اپنے مستدرک سے مل کر بن جائے گا معطوف علیہ۔ اس کے بعد ہے ولا یجوز حذف احدہما بدون الاخر، واو عاطفہ، لا یجوز فعل مضارع منفی اور حذف مضاف احدہما مرکب اضافی کا مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر فاعل، با حرف جر، دون الاخر مرکب اضافی کا مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق اول ہوا لا یجوز کا، اور کما مر کاف حرف جر ما موصولہ مر فعل، اس کے اندر ضمیر پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر صلہ، موصولہ اپنے صلہ سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق دوم ہوا لا یجوز کا، لا یجوز فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلق سے مل کر بن جائے گا معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ان حرف مشبہ بالفعل کی خبر، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم کا مسئلہ بتاویل و فرق ہو کر مفعول بھی ہوا علم فعل امر کا، علم فعل امر اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ یہاں عوامل سماعیہ کی اقسام جو ہے مکمل ہوئے، اور اب اس کے بعد صاحب کتاب آگے عوامل قیاسیہ کو بیان کریں گے۔